تو بات یہ ہے کہ جو ابھی اس سے پہلے کوئی تقریر ہوئی ہے اس کی ذرا اگر آپ ڈائسیکشن اور انالیسس کریں تو لگتا یہ ہے کہ بات تو کی گئی ہے، بات برائے بات، اعتراض برائے اعتراض، اور صرف آواز سنانے کا شوق، اور شاید ابھی جو آخری سیشن ہے یہ جو سینٹ کا ٹینیور ہے کچھ لوگوں کا وہ بشمول میرے اختتام پذیر ہے، تو بعض لوگوں کو شاید انسیکیورٹی کی فیلنگ بھی ہے اور اگلی اس ٹرم کو بھی انہوں نے سیکیور کرنا ہے، تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس میں اپنے الفاظ کی کنٹرڈکشن ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، تو جب قانون سازی کے لیے اور آئین سازی کے لیے بل موو کیے جاتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے اتنے گزشتہ سالہ پارلیمانی دور میں جب آپ لوگ اقتدار میں بھی اور اپوزیشن میں بھی رہے، وہ کتنے بل ہیں آپ ذرا مجھے گن کر بتائیں جو آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر پہلے مشاورت کی ہو، اس پر ان کا کنسنسس لیا اور اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور یہ اگر کوئی تاریخ پارلیمان کی ہے آپ کی تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ضرور آپ کی روایات پر عمل کریں گے۔ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو آپ نے جو پریسیڈنٹ پہ کیے ہیں، یہ آئین بھی آپ نے بنایا تھا، آپ ہی کے پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، انہی کو یہ کریڈٹ ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ آپ نے آئین کے ساتھ کیا اور اس آئین پر جتنے خلوص سے آپ نے عمل کیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے، اس پر تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس لیے میں اس ایوان کا وقت نہیں ضائع کروں گا۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آپ کورٹ میں کیوں گئے؟ بھئی کورٹ میں ہم کیوں نہ جائیں؟ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ آپ کا بھی حق ہے، ہم گئے ہیں۔ کیا آپ اپنے دور میں کئی معاملات میں وہاں پہ آرٹیکل 186 کو آپ نے انووک نہیں کیا؟ کئی بار آپ نے کیا ہے، یہاں بھی انووک ہوا ہے۔ اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو شک ڈالی تھی اس پر آپ نے پچھلے 20 سال میں عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا اور آج ہم سپریم کورٹ میں گئے اور آپ کو ہمارے سپریم کورٹ میں جانے پہ اعتراض ہے تو محترمہ آپ بھی سپریم کورٹ چلی جاتی، آپ بھی وہاں پہ پیٹیشن دائر کر دیتی، آپ بھی جواب دائر کر دیتی، اور جس طرح رضا ربانی صاحب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کو اپوز کر رہے ہیں، آپ پارٹی کی طرف سے اپوز کرتی، آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہم کس کی بات پر کیا اعتماد کریں۔ There is no credibility, no substance, no logic, no rationality in the words that have just been spoken before your honor۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز جو میں بڑی تھوڑی سی عجیب سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی آف دا ہول میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، کمیٹی آف دا ہول میں اسی پر ڈسکشن ہوئی، آپ ہی کے پارٹی کے چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب، ان کی سربراہی میں ہوئی ہے، آپ نے بھی اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا۔ آج آپ اس سپیرٹ کو، آپ اس کے لیٹرز پہ نہ جائیں، آپ اس ڈاکومنٹ کے اور اس رپورٹ کی سپیرٹ پہ جائیں۔ آپ نے سی او ڈی کے سپیرٹ کو وائلیٹ کیا، آج آپ اس کے لیے بہانے اور جواز تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے کمیٹی آف دا ہول کی رپورٹ میں جو انٹینٹ تھا، جو پرپس تھا، جو ریشنلٹی تھی، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اور آج جب وہی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس متبادل بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتی ہیں، دوسری طرف آپ مجھے بتائیں کیا میں یہاں پہ کچا چٹا کھولنا شروع کر دوں کہ یہاں پر کتنے ممبران آئے آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یہاں پر آئے؟ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے کیونکہ پرسنلائز ہو جاتی ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا ٹیرنی آف میجورٹی ہے، یہاں پہ میجورٹی بلڈوز کر دیتی ہے اور ہم اس پرنسپل کے خلاف کھڑے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں اس آئین میں، اس ایوان میں آپ نے کتنی قانون سازی کو صرف ٹیرنی آف دا میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا، بلڈوز کیا؟ میں خود اس کی مثال ہوں، میں نے آرٹیکل 160 میں ترمیم کی، 2 مرتبہ یہاں پر پریزنٹ کی، سبمٹ کی، آپ نے بغیر کسی لاجک کے آپ نے اس کو اڑا دیا، اور آپ نے اس کو یعنی کمال کی بات یہ ہے، ڈیموکریسی کی روایات کا حال دیکھے کہ ایک طرف جمہوریت کے علمبردار جو اس ملک میں جمہوریت کے موجد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو پر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش بھی 2 مرتبہ ناکام بنائی۔ کیا ٹیرنی آف دی میجورٹی یہ نہیں ہے؟ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کیا، ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے یہاں قانون سازی کے لیے ترمیم پیش کی، آج آپ اس بات پر اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس لاجک ہے، جب ڈیبیٹ ہو اس ڈیبیٹ میں آپ اپنی بات پیش کریں، آواز اونچی کرنے سے، غسیلے لہجے میں باتیں کرنے سے، اپنے جینڈر کی سینسٹیویٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کوئی آپ کو آپ کے ساتھ ترکی بترکی جواب نہیں دیتا، میرے خیال میں یہ ڈیفنسز چھوڑ دیں، یہ ہپوکریٹیکل ڈیفنسز ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے اپنی کریڈیبلٹی ڈیمولش کی ہے، اس طرح اس ایوان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمولش نہ کریں۔ اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اب اس وقت آپ نے سپریم کورٹ بھی جانا ہے، میں جا رہا ہوں سر، اگر کوئی لاجیکل بات ہے ضرور کرے، لیکن یہ ہر بات پر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں اس ایوان کو انٹیمیڈیٹ کرنا، میرے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں
کہ آپ ایوان کو انٹیمیڈیٹ کر رہی ہیں، تو یہی سمجھ آپ کی سب سے بڑی ناسمجھی ہے. اس سمجھ کو چینج کریں، اس اپروچ کو چینج کریں. آپ کو ہم اسی طرح ترکی بترکی جواب دیں گے، اسی طرح آپ کو ہم کنٹیسٹ کریں گے آپ کی باتوں کو، جس لہجے اور جس طریقے سے آپ کرتی ہیں. اور آخر میں چیئرمین صاحب، ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وربل ڈائریا، اس کا علاج انٹیسٹوپان ہوتا ہے. اس وربل ڈائریا کا علاج کرے، لاجک سے بات کرے. غیر ضروری لاجک اور آواز سنانے سے اس ایوان کی توقیر میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی اپنی بے توقیری ہوتی ہے. تھینک یو جی. تشریف رکھیں. اب میں موشن موو کر رہا ہوں جی. آرڈر نمبر، نہ آپ نے موشن اس پہ بات کرنی ہے؟ کس پہ؟ جی بتائیں. جی ان کی سنیں، یہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وکیل ہیں. جی 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 سر، بس یہ سپریم کورٹ میں شروع ہونے والا ہے. بات یہ ہے سر کہ یہاں پہ باتیں ہوئیں، ہمارے دوست نے بڑی زبردست باتیں کر لی ہیں. میں صرف